بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ دو خبریں ہیں جن پر آج بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ایک 23 ممبر پولیٹیکل کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمیٹی عمران خان صاحب کی ہدایت پر بنائی گئی ہے اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کس کو شامل ہونا چاہیے تھا، ورکرز کی کیا رائے ہے، اسپیکولیشن کیا ہو رہی ہے اور کیا رسپانس آ رہا ہے پارٹی کے اندر سے اس کمیٹی کے ناموں پر، یہ میں آج اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن آغاز ہم خبر سے کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت غیر ملکی دورے پر ہیں اور اشخاباد میں ہیں۔ وہاں پر کرغزستان میں بہت سارے اور بھی رہنما ہیں، وہاں پر کانفرنس ایک ہو رہی ہے امن اور اعتماد کے نام پر۔ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے انڈیا کو ہم نے شکست دی ہے، پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان کی فوج نے جو فتح حاصل کی ہے، تو اس کا ایک بڑا بھرپور جو اثر ہے وہ پوری دنیا پر ہے۔ اور جہاں بھی پاکستانی حکام جاتے ہیں، چاہے وزیر اعظم ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، وزیر خارجہ ہوں، پاکستانی ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، ان کو لوگ بڑی عزت سے ملتے ہیں اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور بالکل جو بندہ جنگ جیتے، اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست دے، تو پذیرائی تو اس کی ہوتی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی جو وہاں پر جو حرکتیں ہیں، جس طریقے سے ان کا وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ وہ جو ان کا ہے، اس پر پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ آر ٹی میڈیا بات کر رہا ہے، رشین میڈیا بات کر رہا ہے، ٹرکش میڈیا بات کر رہا ہے۔ اور ایک جو حیران کن جو چیزیں ہیں جن کی فوٹیجز بھی آئی ہیں، ہنسی آتی ہے دیکھ کے۔ ایک تو آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کو ہر آؤٹ لیٹ یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ وہ جب بھی کسی لیڈر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ بیچارہ ہاتھ اپنا چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجال ہے شہباز شریف صاحب تو ایسی جکڑ ہے، ان کی لوہے کا ہاتھ ہے، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ یہ پوٹن رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو دیکھیں، یہ مسلسل بات کیے جا رہے ہیں اور ان کا ایک ہاتھ جو ہے شہباز شریف صاحب نے پکڑا ہوا ہے اور وہ چھڑوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ جو دوسرا ہاتھ ہے اس کو جیب میں ڈال رہے ہیں، اس سے نکال رہے ہیں چیزیں، لیکن مجال ہے جو شہباز شریف صاحب نے تھوڑا سا سوچا ہو۔ اب یہ بات جو سفارتی نارمز ہیں، جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں، اس کے انتہائی خلاف۔ اٹ ڈز ناٹ سوٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کہ آپ جناب اس طرح ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور دوسرا لیڈر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اچھا، یہ ان کی پرانی عادت ہے، ایک پرانی فوٹیج بھی ہے، جب یہ طیب اردغان سے مل رہے تھے اور آموں کا تحفہ انہوں نے پیش کیا، تب بھی وہ ہاتھ بڑا پکڑتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کی وجہ ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا اس سے ان کا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، کیا چیز ہے، لیکن یہ ہاتھ پکڑتے ہیں۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں، یہ بات بھی ہو گئی۔ اب جو میں آپ کو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ گیٹ کریش، یعنی پاکستان کا وزیر اعظم گیٹ کریش کر کے پوٹن سے میٹنگ طے تھی، ایک ٹائم تھا، اور پوٹن شہباز شریف صاحب سے ملاقات سے قبل ان کی میٹنگ تھی جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان سے۔ وہ میٹنگ لمبی ہو گئی اور شہباز شریف صاحب اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچ گئے وہاں پر، لیکن جناب وہ بیٹھ گئے ان کا انتظار کرنے۔ اچھا، اب یہ فوٹیج آپ دیکھیں، اس میں وہ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ یوں پتہ نہیں مونچھیں ٹھیک کر رہے ہیں یا اوپر ناک کے اندر انگلی کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ فوٹیج جو انٹرنیشنل میڈیا نے ریلیز کی ہے، اسے آپ دیکھیں، ناک کی صفائی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، انتظار ترکی اور اگر طیب اردوان کی ایک میٹنگ، وہ طیب اردوان اور پوٹن کی ایک میٹنگ ہے، تو آپ ظاہر ہے وہ میٹنگ ختم ہوگی تو تبھی آپ جائیں گے۔ ان کو ختم کر دینی چاہیے تھی، انہوں نے جو ٹائم لیا تھا وہ اس پہ میٹنگ ختم ہو جاتی، یا پاکستانی ڈیلیگیشن کو کمیونیکیٹ ہو جاتا کہ وہ میٹنگ لیٹ ہوگی تو یہ لیٹ جاتے۔ یہ بیٹھے وہاں پر ناک کی صفائیاں کرتے رہے بظاہر، مجھے نہیں پتا لگ ایسا رہا ہے، فوٹیج میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ گئے ہیں جناب، یہ دیکھیں اب وہاں پر جو سیکورٹی ہے اب صدر پوٹن کی، وہ باہر کھڑی ہے، تو انہوں نے جناب دروازے انہوں نے کہا کھول دو، میں آ گیا۔ تو یہ اندر چلے گئے اور وہاں پر طیب اردوان اور پوٹن کی میٹنگ چل رہی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ گئے
اور ظاہر ہے ان دونوں نے بٹھایا شہباز شریف صاحب کو، اور میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان نے ایک جنگ جیتی ہوئی ہے، پاکستان نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو شکست دی جنگ میں، اور اس خطے میں یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک طاقت ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے، ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب طالبان کے ساتھ جو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جو ایشو ہوا، تو پاکستان نے قطر اور ترکی کی جو میڈیشن کرانے کی جو آفر تھی، ان کی جو ثالثی تھی، اس کو ایکسیپٹ کیا اور بار بار طالبان کو، افغان حکومت کو موقع دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی عزت ہے وہاں پر، اور پاکستان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو غالباً یہ وجہ ایک بڑی ہے جو شہباز شریف صاحب اندر گیٹ کریش کر کے گھسے ہیں اور زبردستی جا کے بن بلائے مہمان، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ تو جناب یہ انہوں نے سچ ثابت کر دیا ہے، وہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ چیزیں نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ آپ تصاویر دیکھ لیں، اچھا پھر یہ ایک تصویر دیکھیں کہ اس تصویر میں وہ پچھلی جو دوسری رو ہے اس میں بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے دوسرے جو کئی لیڈران ہیں ان کے قد بھی اونچے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کا ذرا قد نارمل ہے، تو وہ بھی ذرا ان کو ڈھونڈنے میں مشکل ہے، لیکن ہم نے وہ تصویر جو لگائی ہے اس کے اوپر ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے جو آپ کو لے جا رہا ہے کہ یہ ہم نے ڈھونڈ لیا، شہباز شریف صاحب یہ کھڑے ہیں۔ تو جناب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کوئی انہیں سکھا دے، کوئی انہیں بتا دے، ڈپلومیٹک نارمز بتا دے۔ پاکستان نے بڑی عزت کمائی ہے یہ جو بھارت کو شکست دی ہے ہم نے اس سے، تو لیکن عزت کو سسٹین کرنا، اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، صبر سے کام کرنا پڑتا ہے، اور جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں کم از کم اس لیول پر جہاں آپ صدور اور وزراء اعظم سے ڈیل کر رہے ہیں تو ان کو ضرور ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اب ذرا تحریک انصاف کی جو 23 ممبر کمیٹی ہے، یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ راجہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنا لیں اور باقی کمیٹی توڑ دیں پہلی جو ہے، تو انہوں نے ایک 23 ممبر کمیٹی بنائی ہے۔ اس میں بہت سارے نام ہیں، ظاہر ہے یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے جس کو وہ رکھیں، لیکن ایک بڑی حیرت کی بات ہے شاہد خٹک جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کا نام نہیں ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد یوتھ اور آئی ایس ایف کے جو صدور ہیں، اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب بڑا افیکٹو نہ ہو، یا بہت سارے لوگوں کو ان پر اعتراض ہو، یا یہ بہت اچھے ہو، میں نہیں جانتا ذاتی طور پر، لیکن اگر آپ نے پولیٹیکل ڈیسیژن لینے کے لیے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے تو جو آئی ایس ایف کا جو سربراہ ہے اور جو تحریک انصاف کا یوتھ ونگ کا سربراہ ہے ان کو تو شامل ہونا چاہیے۔ اور پھر بہت سارے نام اس میں ایسے آ گئے ہیں، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، جو اب شاید وہ اپنے کیسز کی وجہ سے ادھر ادھر ہیں، سامنے ہیں بھی نہیں، پورا ایکٹیو پالیٹکس بھی نہیں کر پاتے، ان کی کوئی لائلٹی پہ تو شک نہیں ہے۔ بہت سارے ورکر سے، لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا، پھر ایک فوزی ارشد صاحبہ ہیں اسلام آباد سے، سینیٹر ہیں، ان کی کوئی اتنی زیادہ ایکٹیو پارٹیسپیشن اس میں نہیں ہوگی، تو یہ ایک لوگوں کا اعتراض ہے پی ٹی آئی کا۔ لیکن بہرحال یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے، جس کو وہ مرضی رکھیں۔ ایک بات اچھی ہے کہ اناؤنس ہو گیا، اور اب جو پولیٹیکل ڈیسیژن ہے وہ ان کو لینے کے لیے ایک فورم موجود ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بنایا عمران خان صاحب کی ہدایت پر۔ لیٹس سی کہ کیسے اس کو وہ آگے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔